بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے جو آج کل ہر زبان پر زد عام ہے، کیونکہ مشرق وسطیٰ میں طویل عرصے سے جنگ چل رہی ہے، تو اس حوالے سے دو باتیں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے۔ ایک رول آف وار ہے، ایک رول ان وار ہے۔ رول آف وار، اس میں وجوہات ہیں کہ جنگ کے اسباب کیا ہیں۔ رول ان وار، جنگ شروع ہو گئی، اس کے درمیان قوانین کیا ہے۔ اس چیز کو اگر ہم دیکھیں، مذاہب عالم کی روشنی میں دیکھیں، دین اسلام نے اس کے لیے قوانین وضع کیے ہیں اور دیگر مذاہب نے بھی، اور یہ مشترکات ہیں کہ جنگ کے اندر عام شہریوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے گا، قیدیوں کے ساتھ کیا رویہ رکھا جائے گا۔ یہ ساری چیزیں انسانیت کے تحفظ کے لیے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا نے یہ سوچا کہ انسانیت کے تحفظ کے لیے قوانین ہونے چاہیے، تو اس کے لیے سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر جنیوا میں ایک کنونشن منعقد ہوا، جس میں دوران جنگ انسانیت کے تحفظ کے لیے قوانین منعقد کیے گئے اور 4 بنیادی قانون اس کے اندر شامل کیے گئے۔ اگر ان کو ہم دیکھیں تو ان میں پہلے نمبر پر زخمی فوجیوں کا علاج ہے، جنگی قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے، عام شہریوں پر حملے کی ممانعت ہے، ریڈ کراس اور دیگر اداروں کی حفاظت ہے۔ تو اب ان قوانین کو اگر ہم سامنے رکھیں، اور جو آج مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے، تو ہمیں اس سے بالکل ہٹ کر صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسانی حقوق کی تحریکوں کے نام لیوا سب سے زیادہ رولز کی وائلیشن کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں ایک عام شہری جنگ زدہ علاقوں میں سب سے زیادہ ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ جبکہ جنیوا کنونشن کے اندر یہ بات طے ہو چکی اور یہ ریکارڈ کا حصہ بن چکی کہ جتنے ممالک اس کے ممبر ہیں وہ سب اس کے رولز کو فالو کریں گے۔ جنگ کے دوران اگر کوئی فوجی قید ہوتا ہے تب، یا کوئی زخمی ہوتا ہے تب، اس کو مکمل طور پر سہولیات فراہم کی جائیں گی، اور اس کے ساتھ شہریوں پر کسی قسم کا کوئی ظلم نہیں ہوگا اور شہریوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی، اور اسی طرح طبی جو عملہ ہے اس کو مکمل تحفظ فراہم کیا جائے گا۔ ریڈ کراس اور اس کے اداروں پر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا۔ یہ جنیوا کنونشن کے اندر طے شدہ قوانین ہیں، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اسرائیل اور فلسطین کی غزہ کی موجودہ صورتحال کو، تو اس میں ان تمام قوانین کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ اسرائیلی قابض ریاست کے قابض وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو اگر ہم دیکھیں تو اس نے مکمل طور پر ان قوانین کی وائلیشن کی ہے۔ شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا گیا، جو لوگ قید ہوئے ان کے ساتھ ظلم کیا گیا، اور اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو ریڈ کراس اور اس کے اداروں کے اوپر بمباری کی گئی، ہسپتالوں کو، سول آبادی کو نشانہ بنایا گیا۔ اور اسی طرح ابھی حالیہ دنوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہوئی، تو بھارت کی طرف سے بھی جنیوا کنونشن کے رولز کی وائلیشن کی گئی، پاکستان میں عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ تمام تر صورتحال
اسی وقت کنٹرول ہو سکتی ہے کہ جب ایک ایسی چیز جس پر انسانیت کا اتفاق ہو چکا ہے، جس کے اوپر ریاستوں کا اتفاق ہو چکا ہے، جس کے اوپر ممالک کا اتفاق ہو چکا ہے، اس کے رولز کو فالو کرنا چاہیے۔ تو اس لیے اس چارٹر کو سامنے رکھنا چاہیے، یونائٹڈ نیشن کیا کہتا ہے، ہیومن چارٹر کیا کہتا ہے، اور جو ریاستیں ان رولز کی وائلیشن کر رہی ہیں ان کے خلاف عالمی عدالت انصاف کو میدان میں آنا چاہیے۔ اگر عالمی عدالت انصاف میدان میں آئے اور قانون کی حکمرانی ہو تو یقیناً یہ وائلیشن بند ہو سکتی ہے، جیسا کہ حال ہی میں عالمی عدالت قانون نے بنیامین نیتن یاہو کے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، لیکن وہ اس پر عمل درآمد کروانے سے قاصر ہے۔ اور اسلام وہ واضح طور پر یہ پیغام دیتا ہے کہ ظلم کی اجازت نہیں، اور اگر ہم اہل غزہ کے اوپر، حماس کے اوپر نظر دوڑاتے ہیں تو حماس نے مکمل طور پر اس کے اوپر عمل کیا ہے۔ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے، مرد ہوں یا خواتین ہوں، بحفاظت طریقے سے دنیا نے دیکھا کہ انہوں نے اسلامک رولز آف لا کو فالو کرتے ہوئے ان لوگوں کو اسرائیل کے حوالے کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں موجودہ دور میں اس تمام تر جنگی صورتحال، بدامنی، بدحالی، اس کا سدباب اسی وقت ممکن ہے کہ جب UN کے چارٹر اور اسی طرح جنیوا کنونشن کی روشنی میں جو رولز منعقد ہوئے، جن پر اتفاق ہوا، ان کو فالو کیا جائے۔ اگر ان کو فالو نہیں کیا جا رہا تو ظلم اور بربریت یہ بڑھتی ہوئی چلی جائے گی، اور اس کے اوپر عالمی عدالت انصاف کو بھی نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ جہاں ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے لیے قوانین الگ ہیں، اور جو وہ ممالک ہیں کہ جہاں اثر و رسوخ نہیں، ان کے لیے قوانین الگ ہیں۔ امریکہ نے حالیہ دنوں میں یمن، لبنان، اس کے اوپر بمباری کی، ان کی بندرگاہوں کو تباہ کیا۔ کیا ہمیں جنیوا کنونشن کے تحت قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ اور جو شہری علاقوں پر بمباری ہوئی، کیا وہ رولز اس بات کی پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ شہریوں کو ٹارگٹ کریں اور ان کو نشانہ بنائیں؟ تو جب وہ ملک جو سب سے زیادہ انسانیت کے حقوق کا نام لیوا ہو، وہی رولز ان وار کی خلاف ورزی کرے گا تو کبھی بھی انسانیت کا تحفظ نہیں ہو سکتا۔ تو در حقیقت یہ لوگ انسانیت کو تحفظ نہیں بلکہ انسانیت کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ تو میں پھر یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کی طرف جانا چاہیے جس پر اتفاق رائے ہے، تو UN کے چارٹر کی روح سے، یا ہیومن چارٹر کی روح سے، یا جنیوا کنونشن کے تحت جو رولز طے ہو چکے ہیں ان پر عمل درآمد ہو۔ جو بھی ان کی خلاف ورزی کرے اس کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، اور اس کے لیے تمام ریاستوں کو اور ان کے حکمرانوں کو آواز اٹھانی ہوگی۔